السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے اسامہ رشید اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل انفوٹیک ہب۔ ایک ایسی جنگ جس نے امت مسلمہ کی تاریخ کو ہلا کر رکھ دیا تھا، اور وہ جنگ اتنی بڑی جنگ تھی جس کا آج تک غم بھرا نہیں جا سکتا۔ دوستو، ہم بات کر رہے ہیں تاریخ کی سب سے افسوسناک جنگ کربلا کی۔ کافی لوگوں کو تو یہ علم ہے کہ کربلا کے میدان میں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کیا ظلم ہوا، لیکن اس کے پیچھے کیا حقیقت ہے ہماری قوم اس سے ناواقف ہے۔ آج ہم واقعہ کربلا کے حوالے سے یہ ہوا کیوں تھا اور کربلا کی جنگ کی وجہ کیا تھی، یہ سب جانیں گے۔ ہم ذرا تاریخ میں تھوڑا سا پیچھے چلتے ہیں۔ مکہ میں دراصل قریش قبیلے کی حکومت تھی جو کہ 10 خاندانوں پر مشتمل تھا۔ قریش کے 2 قبیلے سب سے بڑے قبیلے تھے، ایک تھا بنو ہاشم اور ایک تھا بنو امیہ۔ قریش میں ہر خاندان کی مکہ اور خانہ کعبہ کو لے کر اپنی اپنی ذمہ داریاں تھیں۔ بنو امیہ جنگوں اور مکہ کے سیاسی معاملات کی قیادت کیا کرتے تھے، اور بنو ہاشم خانہ کعبہ کے متولی تھے اور دینی معاملات کی قیادت سنبھالا کرتے تھے۔ لیکن یہ دونوں قبیلے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ہی جا کر ملتے تھے، جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ قریش کا سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ یہ آپس میں لڑتے رہتے تھے۔ صرف پانی پینے اور پلانے پر قبیلوں کے درمیان جنگیں ہو جایا کرتی تھیں۔ اسی وجہ سے ان دونوں بڑے قبیلے یعنی بنو ہاشم اور بنو امیہ میں بھی لڑائی رہا کرتی تھی۔ لیکن اس لڑائی نے مزید ہوا تب پکڑی جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کر دیا، تو غریب قبیلے کے لوگوں کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والوں نے بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھرپور ساتھ دیا۔ اور پھر جب پہلی جنگ یعنی جنگ بدر ہوئی تو اس میں بنو امیہ کے بڑے بڑے سردار مارے گئے، اور ان بڑے سرداروں کو جیسے عتبہ بن ربیعہ کو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے قتل کیا تھا، ولید بن عتبہ کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے قتل کیا تھا، اور شیبہ کو بھی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے قتل کیا تھا، اور پھر اسی جنگ میں ابو جہل بھی مارا گیا تھا۔ یعنی سرداروں کی صورت میں بنو امیہ کو کافی نقصان پہنچا تھا۔ بس یہی حالت نے بنو امیہ کو بنو ہاشم کا مزید دشمن بنا دیا، اور یہ جنگ کے سلسلہ فتح مکہ تک ایسی ہی رہا۔ یعنی جنگ بدر سے فتح مکہ تک تمام جنگیں مسلمانوں کی بنو امیہ سے ہی ہوتی رہیں۔ ان کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا پیغمبر نہ ماننے کی 2 سب سے بڑی وجوہات تھیں۔ ایک یہ کہ خاندانی دشمنی، دوسری یہ کہ اگر بنو امیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا پیغمبر مان لیتے تو اس کا مطلب یہی تھا کہ قریش نے بنو ہاشم کی سرداری قبول کر لی ہے، جو کہ بنو امیہ کبھی بھی نہیں ہونا دینا چاہتے تھے۔ بنو امیہ اتنی جنگیں کرنے کے بعد جب ہر جنگ میں ان کو مسلمانوں سے شکست سے دوچار ہونا پڑا، تو فتح مکہ کے بعد بنو امیہ کے کافی تعداد میں سردار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی مانگ کر مسلمان ہوئے، اور کافی اصحاب تو ان کی معافی قبول ہی نہیں کرتے تھے، کیونکہ ان کو یہی لگتا تھا کہ یہ بنو امیہ کے لوگ مسلمان کو ایز اے پاور کے طور پر تسلیم کرنے کی وجہ سے مسلمان ہو رہے ہیں۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام بنو امیہ کے لوگوں کا اسلام قبول فرما لیا تھا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت میں نہ کرنا نہیں تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے فوراً بعد ہی کافی لوگ مرتد ہو گئے، اور ان کا ساتھ دینے والوں میں کچھ تعداد بنو امیہ کی بھی تھی۔ ان بنو امیہ کی سازشیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں نہ ہونے کے برابر رہیں، کیونکہ اس وقت مسلمان دین کو اسٹیبلش کر رہے تھے۔ لیکن جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت آیا تو تب مسلمان دنیا کی سپر پاورز بن چکے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ بنو امیہ سے ایمان لانے والوں میں پہلے شخص بھی تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے بطور انسان کچھ فیصلوں میں غلطیاں ہوئیں، جیسا کہ آپ نے اپنے دور خلافت میں بنو امیہ کے لوگوں کو بڑے بڑے عہدوں پر مامور کیا، کیونکہ ان کا سوچنا ایسا تھا کہ ان بنو امیہ میں لیڈنگ کوالٹیز موجود ہیں۔ ان فیصلوں پر حضرت علی نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو کافی سمجھایا، لیکن پھر آپ خاموش ہو گئے، کیونکہ ہر مسلمان پر دور خلیفہ کی اطاعت کرنا ضروری ہوتا ہے۔ جب مسلمان دنیا کے کافی حصوں پر قابض ہو چکے تھے تو اسی دوران حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت پر کچھ باغیوں نے سوالات اٹھانا شروع کر دیے، اور مروان، جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ سے نکال دیا تھا صرف اس وجہ سے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا کرتا تھا، تو اسی شخص کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے واپسی بلوا کر اپنا چیف سیکریٹری بنا دیا تھا، اور یہ شخص حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ تک لوگوں کی فریادیں پہنچنے ہی نہیں دیتا تھا، جس کی وجہ سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ بے خبر رہتے،
اور پھر آگے کیا ہوا، باقی وجوہات کیا تھیں، ہم آپ کو اپنی ویڈیو کے دوسرے پارٹ میں بتائیں گے۔ اگر آپ لوگوں کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لازمی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ابھی کے لیے ہمیں دیں اجازت، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔